اور اس ملک سے بھی کدھر ان کے تانے بانے ملتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں سے جو تانے بانے مل رہے ہیں، اور مسلم امہ کی سب سے مظلوم قومیں کشمیر اور فلسطین کے پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے اور ان سے مل جل کر ان سے سرگوشی کرنے والا کون ہے؟ یہ باتیں اب آپ کے سامنے آیا ہیں۔ کون، کس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا، یہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل نے اس وقت جو بہت ہی قابل مذمت، شدید قابل مذمت رد عمل دیا ہے، پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے ان کے انسانی حقوق کی مبینہ پامالی پر، اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ایک ان کا مذموم اتحاد چل رہا ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو پرانا ہے۔ میں کسی کی ذات میں نہیں جاؤں گی، کسی کی فیملی میں نہیں جاؤں گی، لیکن اب جو ان کے لنکس ہیں اور جو اتحاد ہے، اسرائیل پی ٹی آئی کا اتحاد آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو بڑی مزہ کا خیز بات ہے جی کہ اسرائیل درس دے رہا ہے ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا، جو اب دنیا میں بہت سے یہودی تنظیمیں بھی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، چاہے وہ جنین ہو، چاہے وہ دوسرے اٹیکس ہوں۔ 70 سال سے، ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، صبرا شتیلا یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جہاں وہ اجتماعی سزائیں دیتے ہیں۔ اسرائیل جو اجتماعی سزا میں یقین رکھتا ہے، جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے خلاف ہے، کیوں اس کو یہ ساری باتیں کہنا، مطلب یہ اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ ظلم ڈھانے والوں کا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ایسا کنیکشن ہے، ایسا الائنس ہے، ایسا اتحاد ہے جس میں پاکستان کے دشمن جو ساری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خلاف زہر گھولتے ہیں ہر عالمی سطح کے فورم پر، وہ مل جل کر اب پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی نیازی کے ایکشنز کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو 9 مئی سے ظاہر ہو گیا ہے جی کہ کس کو فرق پڑا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کس کس کو فائدہ ہوا، یہ اب آپ کے سامنے آیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ فورن فنڈنگ کیوں ہوئی، پتہ چل گیا کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہلائے جاتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا مجرم انسانی حقوق کے لیکچر دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 9 مئی جہاں انہوں نے شہداء کی عمارات کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جہاں زہر گھولا پاکستان کی ریاست، پاکستان کے غریب، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی وحدت کے خلاف جو زہر گھولا ہے، اس کے پیچھے جو مذموم مقاصد ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے امریکی کیبل کی بات کی تھی، لہرایا تھا جلسوں میں کہ ان کو نکالا جا رہا ہے، پھر انہوں نے امریکہ میں 3 اپنے بڑے کروڑوں ڈالر دے کے لابیسٹ رکھے، اب وہاں گٹھ جوڑ چل رہی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں اگر اس میں اسرائیل کو اور اسرائیل کے وحشیانہ رویے کو گلے لگانا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ خلاف بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اب معصومیت اختیار کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے، مذاق خیز باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ کس نے 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا۔ نظر آ گیا کس کو فائدہ ہوا ہے۔ اب سب کو میرے خیال میں اب ساری دنیا یہ جان گئی ہے کہ جارحانہ رویہ اسرائیل کا ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ جب انہوں نے IMF کو خط لکھا کہ پاکستان کو آپ کٹ آف کر دیں، وہ بھی ان کو صحیح لگا۔ جب انہوں نے امریکہ میں اب کیمپین یہی چلائی ہوئی ہے، یہی کیمپین چل رہی ہے جس کا آج آپ شاخسانہ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں مل جل کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت خلاف ورزی کرو۔ ہیومن رائٹس کے علمبردار یہ کب سے بننے لگے؟ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی حقوق ہوں
ان پر ڈیو پروسیس. میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن میں اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہوں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے ہر چیز کا سامنا کیا. یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. I was picked up in a humiliating way. انہوں نے کہا عدالت سے یہی کہا نا کہ میرے ساتھ مجھے ذلیل کیا گیا, میری تذلیل ہوئی. تو وہ جو ان کے دور میں روز تذلیل کراتے تھے, ملک سے باہر جا کے کہتے تھے جلسے جلوس میں کہ میں چوروں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا, پاکستان کے بارے میں وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ کرپشن کا گہوارہ ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھے تب یہ کہتے تھے میں ان کے جیلوں کو سی کلاس بناؤں گا, میں ان کے کمروں سے دوائیوں کی بھی جو چھوٹی موٹی فریج رکھی ہوگی وہ ہٹاؤں گا, میں پنکھے نکالوں گا, میں تختیاں لگاؤں گا. اور اب کہتے ہیں کہ میری تذلیل ہوئی جب میں کبھی مرسیڈیز میں جاتے ہیں. وہی خلوص, گڈ ٹو سی یو, اسرائیل کے ساتھ اب ان کا چل رہا ہے, وہ بڑے خلوص سے جاتے ہیں, وہ ان کو لے جایا جاتا ہے. اور ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے یہ کیا, کس نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تذلیل ہوئی ہے. تذلیل آپ کے ساتھ ہوئی یا آپ نے پورے پاکستان کی تذلیل کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے جب فریال تالپول کو آدھی رات کو آپ نے چاند رات ہسپتال سے اٹھایا, بختر بند گاڑی میں آپ لے گئے دہشت گرد کی طرح. اور دہشت گرد کی آپ نے کبھی مذمت نہیں کی, آپ نے اسامہ بن لادن کی کبھی مذمت نہیں کی. ہم پوچھتے رہ گئے کہ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ملک دشمن کی مذمت نہیں کرے گا, جو گلے لگانا چاہتا ہے, کیونکہ ان کو اپنے مقاصد ہیں جو اب اتنے مذموم نظر آنے لگے ہیں, اتنا زہر گھل رہا ہے. ان کے پیچھے جو بھی بیک سٹوری ہے اس میں یہ بڑی بیک سٹوری ہے. اس کے تانے بانے ابھی صرف اوپر سطح پہ نظر آئے ہیں اور یہ آگے کھلے گی. ان کی جو کہانیاں ہیں یہ کھلیں گی. مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کے بارے میں, سابق ہوں کیسے بھی ہوں, کبھی کسی نے یہ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تختہ دار پہ لیے گئے, ان کو لے جایا گیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ, انگلی بھی اٹھائیں ان کی جماعت. لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا لیکن کبھی پاکستان کی تنظیمات کو نظر آتش کرنے کا سوچا بھی نہیں. ان کی بیٹی, ان کی بیگم شہید نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی بیٹی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ انہی کنٹونمنٹ سے گزرتی گئیں جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان میں ضیاء الحق کا راج دیکھتے ہوئے. لیکن کسی نے چھاؤنی کی طرف بھی نظر کی نہیں, سوچا بھی نہیں, اور نہ سوچا کبھی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف دی جائے یا مسلمان امہ کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں کہ اپنا گٹھ جوڑ سامنے لے آئیں. یہ ان کی حامی بھرنے کے بغیر ہوا ہوگا. اب وہ جو چاہیں کہیں, ہم بھی جانتے ہیں لابینگ کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کہاں تک یہ لابینگ پہنچتی ہے. یہ کیپٹل ہل سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے, ہم وہاں سے الگ رہیں گے. ہم بالکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا, لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے تو ایک طرف سے نہیں تنقید کروا سکے, کہیں اور پہنچے, پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے. ان گنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں, خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے, جو اس وقت مودی سرکار ہے ان کا تو یہی ایک طریقہ کار ہے, اور ہوں گے ہندوستان میں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ. اب وہ جب ان کی حمایت کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا ہے. بھائی آخر یہ یہی چاہ رہے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو نہ اپنے آگے ایکسٹینڈ کرے اگریمنٹ. وہ چاہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہو جائے, چولہے میں جائے, کوڑے میں جائے. لیکن ہم اپنی انا
اپنی انا پرستی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی سیاستدان پاکستان میں سابق ہو دوسرا کوئی بھی ہو کسی کو تذلیل کی ہم کسی کی تذلیل کی حمایت نہیں کرتے, نہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی رکھے ہیں اپنے دور میں, لیکن یہ اپنے آپ کو ہر عدالت سے ہر قانون سے ماورا کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت سے اٹھایا گیا تو وہ یہ ان کی بے عزتی تھی, باقی لوگ چور ڈاکو ہیں یہ تو دودھ میں دھلے ہوئے ہیں, آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھل چکے ہیں اور ان کو اس پر بڑی یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی چاہے وہ جتنا کریں, وہ جتنا اپنی گند اچھالیں ٹرولز اپنے ٹرولز کو ٹویٹر پہ ہر جگہ, لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عوام, اس کی عیدی ایمبولنسز, اس کے ریڈیو سٹیشنز, اس کے شہداء کے مونیومنٹس, حساس تنصیبات, ہر چیز پر حملہ آور ہو, ہر چیز کو کہتا ہے جلاؤ, مجھ پر اگر کوئی میرا بال بھیگا تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ان کا پیغام تھا. وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کہتے رہے, پارلیمان میں بھی کہتے تھے, پریس کانفرنس میں بھی کہتے, اتنے ہی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں. What goes around انگریزی میں what goes around comes around, یہ اللہ کی یہ مکافات عمل ہوتا ہے جی. تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آ رہی ہیں, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ اس نے جنم لیا ہے, نہ کبھی اس نے آواز اٹھائی ہے, کسی بھی سیاستدان نے, کسی بھی وزیر اعظم نے, خاص طور سے کبھی سابق وزیر اعظم نے اس طرح پاکستان کے خلاف تواتر پاکستان دشمن کیمپین نہیں چلائی ہے. اسے پاکستان اگر اسرائیل اور بھارت آپ کی حمایتی کر رہے ہیں آپ کی تنظیم کا, اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہائے ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں جس پر ساری دنیا اب ہم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, وہ تنقید کے نشتر برسا رہا ہے پاکستان پر, ہماری ریاست پر, ہمارے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر, جبکہ رپورٹیں آ چکی سب کے سامنے. خواتین کے ساتھ کیا ہوا وہ سب سامنے آ گیا, کس کے ساتھ کیا ہوا, اور ہم پھر کہیں گے, میں پھر یہ کہوں گی کہ ہم کسی کو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ قانون کی ڈیو پروسیس نہ ہو, لیکن پاکستان کے قوانین ہیں, یہ کوئی جنگل نہیں ہے. وہ چاہ رہے تھے یہ جنگل بن جائے, لیکن یہ جنگل نہیں ہے جی, یہ جنگل کا قانون نہیں چل رہا یہاں پہ. یہ جنگل جو وہ چاہتے تھے, جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے, یہ وہ سرزمین نہیں ہے. جس حال میں انہوں نے چھوڑا ہے بدحالی کا, قرضہ لے لے کے جو 70 سال میں پاکستان نے نہیں لیا, اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جی, اس کا ہم سیاسی سامنا کر رہے ہیں. ہم آئے کہتے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے, ریاست کو بچائیں گے, ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, سیاست کو نہیں. میں اس تنظیم سے ہوں جہاں میری لیڈر شہید ہو گئی کہتے کہتے کہ میں پاکستان کا جھنڈا واپس سوات میں لگاؤں گی, میں بچاؤں گی, ہم بچائیں گے, ہم جانے دیں گے. اور ایک طرف یہ ہیں. تو میں اب اپنے کولیگ عطا طارق صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ اپنے کلمات, مجھ سے بہت زیادہ ان کے بہتر ہوں گے, کلمات شیئر کریں, وکیل بھی ہیں, آپ کو اور پیچیدگیوں میں یہ لے کے جائیں گے. مجھے کہیں پہنچنا ہے, میں ضرور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پاکستانی اس کی مذمت کرے وہ کم ہے, اس عمل کی جو مذمت کرے وہ کم ہے جی. شکریہ. بہت شکریہ جی. شہری رحمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے متعلقہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے, اور سنگین ثبوت موجود ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی جو موومنٹ ہے اس پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے, کس طرح سے میں ورڈ جینوسائیڈ یوز کروں گا, مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا, جسے نسل کشی کہتے ہیں, نسل کشی کی گئی. اور وہ آج بھی مظالم جاری ہیں, کبھی غزہ میں, کبھی ویسٹ بینک میں. اور آپ دیکھیں
کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوتے، مگر اسرائیلی فوج جس طریقے سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے، آج وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے۔ آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کارروائی ہے، یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں، اور اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاک فوج کی سینسٹیو بلڈنگز پہ حملہ کیا گیا، وہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ بائی ڈیزائن تھا۔ اور حکیم سعید مرحوم آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں گے، جو اسرائیل میں لابی کرے گا۔ اور لابنگ فرم، جس طرح شری رحمان صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لابنگ فرمز ہائر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور میں فورن فنڈنگ کیس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ فورن فنڈنگ کیس میں جن اسرائیلی شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی، بیری سی شنیپس نامی آدمی، وہ کیوں دی گئی؟ دنیا بھر میں الیکشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کسی بھی جماعت کو جب فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ آپ کی ایجنڈے پہ مبنی پالیسی سازی کرے گی، پالیسی تیار کرے گی۔ تو اب سمجھ آئی کہ فورن فنڈنگ سے لے کے 9 مئی تک اس جماعت کے خلاف جتنی بھی ثبوت موجود ہیں، جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے بین الاقوامی سطح پر اینٹی پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے، اس سے جا کے ملتے ہیں۔ ورنہ کسی اسرائیلی شہری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کرے، ان کی پولیٹیکل عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پیسے بھجوائے؟ اس کا جواب آج تک نہیں ملا تھا کہ اسرائیلی شہری کیوں تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں۔ آج جواب مل گیا۔ اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، جب ریاست کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے چند مٹھی بھر عناصر نے، شر پسندوں نے کاروائیاں کی، پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان از لارجر دین دا اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بڑا ہے۔ مائنڈ یو، پاکستان سے، پاکستان کی ریاست سے کوئی بڑا نہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اور اسرائیلیوں کے ساتھ تانے بانے، یہ تو اب کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اس اقدام سے، عمران احمد نیازی کے دفاع میں آنے سے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگانے سے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے تک، اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران نیازی کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ اور یہ ایک منصوبہ بندی تھی، سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہم نے لنک اپ کر کے، تمام تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، کارکن ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی فیملی وہاں موجود تھی، ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر، ان کا بھانجا وہاں موجود تھا وردی ہاتھ میں اٹھائے، حسان نیازی۔ تو یہ لوگ موقع پر موجود تھے، ان کی موجودگی ثابت ہے۔ آپ کے فیملی ممبر جناح ہاؤس کیوں گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ کیا کسی کے گھر کو آگ لگا دینا؟
اس کی فیملی کو زد و کوب کرنا, جان و مال کو نقصان پہنچانا, کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ ہاں, اسرائیل کی نظروں میں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, کیونکہ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتا ہے, ان کو پتہ ہے کس طرح کی کاروائیاں کیسے کی جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی وہی روش ہے کہ جب کشمیر میں جب انسانی حقوق کو سلب کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں, اور اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا, اس کی آزاد حیثیت کو, جو ایک سٹیٹ کی حیثیت تھی, اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ فیڈرل راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا. تو یہ عمران نیازی صاحب کے دور میں کیوں ہوا؟ اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں, تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلب کر لیا, اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی, اور رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ اسرائیل کی, اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران نیازی کی امداد میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کاربند ہیں اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی 9 مئی کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ایجنڈا نہ صرف لوکلی انہوں نے یہاں پہ ملک کے خلاف سازش کی, اب تو بین الاقوامی ثبوت آ چکا, irrefutable ایویڈنس آ چکا, اور اسرائیل نے عمران خان کے حق میں ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے جو کہ قیامت تک منہ بولتا ثبوت رہے گا کہ یہ اسرائیل بیکڈ پارٹی ہے, فورن فنڈڈ پارٹی ہے, اور یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ. میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں آپ سے اجازت لینے سے پہلے عطا, کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری تذلیل ہوئی, یہ ایک سوال تو بنتا ہے. وہ اس لیے کہ بھئی آپ کیا ہیں؟ آپ کوئی قانون سے بالا ہیں کیا؟ مریم نواز و فریال تالپور کو جس طرح اٹھایا گیا وہ ٹھیک تھا؟ تو کیا 2 قسم کے قانون چاہتے ہیں اس ملک میں؟ 2 قسم کی ہر طریقہ چاہتے ہیں؟ وہ آمر رہے, جنگل بناتے رہے پاکستان کو, اور ہم پر گالی گلوچ ابھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہے, نیازی کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہے, لوگوں کی تکالیف کیا ہے, چاہے وہ سیلابوں سے ہوں یا ان کو جو اس وقت ان کے انفلیشن سے ان کے جیبوں پر دباؤ ہے, یہ ان کو نہیں کوئی احساس نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے لیے آپ لڑیں, میرے لیے آپ 9 مئی جیسے فسادات پھیلائیں, میں آپ کی ذہن سازی, وہ ابھی بھی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اتنے ان کے حقوق پامال ہوتے تو وہ باہر پھر رہے ہوتے نہیں. دیکھیے یہ بات الگ ہے جو میں نے شروع کی تھی بات, لیکن اینڈ میں 9 مئی کے حوالے سے وہ جو ابھی سوال پوچھ رہے ہیں نا, وہ واپس وہیں آتا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوا 9 مئی کا. یہ اب باتیں سب کے سامنے ہیں, اور یہ بات واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو پاکستان کا دشمن بننے کے لیے, ملک دشمن عناصر کو, ریاستوں کو جو چاہے وہ کریں, وہ لابیز کو وہ استعمال کریں, ان کی نظر میں یہ جائز ہے. جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ اب اس پر میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتی, مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس سیاستدان کی یا کس پاکستانی کی یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اتنی لابنگ کر کے, اب وہ خود ایکسپوز ہو گئے. اب میں آپ سے اجازت لوں گی, مجھے کہیں اور جانا ہے. طارق صاحب آپ کے سوالوں کا جواب کر. تھینک یو. جی, اینی کوسچنز؟ راشد رویم صاحب اے آر وائی سے. دیکھیں, اول تو وہ اسرائیل کی کمپلینٹ پہ پاکستان صفائی دے انسانی حقوق کے حوالے سے, یہ ایک عجیب سی بات ہے. مگر اگر آپ میرے سے پوچھیں, میری رائے میں انسانی حقوق کی پامالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور جو لوگ جن کی شناخت کی گئی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے یا جن کی موجودگی ثابت ہے موقع پہ, ان کے علاوہ کسی کا ٹرائل نہیں کیا جا رہا. HRCP جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے جیل کے بھی دورے کیے ہیں,
زیر حراست لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. جو خواتین زیر حراست تھی انہوں نے خود کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جب کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کو دنوں میں ہفتوں میں سزا دی جاتی ہے. جب فرانس میں مظاہرے ہوتے ہیں گھنٹوں میں سزا دی جاتی ہے. ہم تو پھر بھی ایک ٹرائل کے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں ہوگا. یہ ہماری بڑی کلیئر سٹیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے. فورن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیلی فنڈنگ ہے اس حوالے سے آلریڈی کیس ایف آئی اے میں رجسٹر ہو چکا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد 3 جگہوں پہ ایف آئی آرز ہیں. اس مقدمے پہ سٹے آرڈر ہے کورٹس کی طرف سے، ورنہ ہم پروسیڈ کرنا چاہتے تھے، اس معاملے کو آگے چلانا چاہتے تھے کہ اس کی تحقیقات ہوں. طارق شفیع نامی ایک بزنس مین ہے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ووٹون کرکٹ کلب سے جو پیسہ آیا ہے اس حوالے سے، مگر انفارچونیٹلی کورٹس نے عمران نیازی صاحب کو فورن فنڈنگ کیس میں سٹے آرڈر دیا. بہت شکریہ. تھینک یو.